بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج آپ کے لیے بڑی خبریں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کافی دنوں بعد منظر عام پر آئے ہیں۔ دوسرا یہ کہ شیخ رشید نے ایک بہت بڑا اناؤنسمنٹ کیا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ عمران خان کے بیڈ روم میں جاسوسی کی کوشش کی گئی ہے، اور اب یہ دیکھ لیں کہ جاسوسی کی کوشش ایک بہت بڑے لیڈر کے خلاف، اور وہ بھی اس کے بیڈ روم کے اندر، کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا۔ یہ گھنونی حرکت ہے، اور یہ کسی بڑے آدمی کا ہی یا بڑے ادارے کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ آخر ہے کون؟ ایک تو عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ 2 جولائی یا 3 جولائی کو اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کریں گے، اور سیم ٹائم پورے پاکستان میں یہ جلسہ اور خطاب بگ سکرین پر دکھایا جائے گا، اور اسی جولائی میں ایک مومنٹم بنے گا، اور یہ مومنٹم اگست تک چلے گا۔ اور اس جولائی میں بہت ساری چیزیں ہونی ہیں۔ ایک تو موسم بھی اتنا گرم ہے پنجاب کا، اور موسم بھی کچھ قدرے بہتر ہو جائے گا، اور ان کی جو تحریکیں ہیں، اگر الیکشن اناؤنس نہ ہوا جولائی میں، جو کہ سننے میں آ رہا ہے کہ اکتوبر کے آخر میں یا نومبر کے پہلے ہفتے کے اندر ہی الیکشن ہونے ہیں، اگر الیکشن اناؤنس نہ ہوئے تو موسم کی تبدیلی ہوتے ہی بہت بڑی تحریکیں شروع ہو جائیں گی۔ گرمی کی وجہ سے جو ہے نا، یہ معاملات کچھ عمران خان نے روکے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے دھرنوں میں جلسوں میں بچے بوڑھے جوان بھی ہوتے ہیں، تو عمران خان کو اس چیز کا احساس ہے، انہوں نے جان بوجھ کر یہ نا کچھ ڈیلے کیا ہوا ہے۔ اور دوسرا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ کچھ چیزیں کھل رہی ہیں، سامنے آ رہی ہیں امپورٹڈ حکومت کی، عوام کے سامنے۔ عوام اب سمجھ رہی ہے، اور مزید عوام میں یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ جس بنیاد پر یہ حکومت آئی تھی اس میں یہ کام ہی نہیں کر پا رہی، پرفارمنس نہیں دکھا پا رہی، تو یہ اس کا بہت بڑا بینیفٹ جا رہا ہے عمران خان کو، جو جولائی میں یا جولائی کے آخر میں جس طرح سے عوام نکلے گی عمران خان کے لیے، تو اس کی تعداد پہلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ سب سے پہلے ہم مولانا پر تبصرہ کر لیتے ہیں، اور بہت بڑی خبر ہے اس سے متعلق۔ ایک تو وہ کافی دنوں بعد سامنے آئے ہیں، جس طرح تحریک عدم اعتماد سے پہلے دن میں 2 بار 3 بار سکرین پر آتے تھے اور بیان دیتے تھے، ایسے لگتا تھا کہ وہ کسی انقلاب کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ روزانہ کے بیانات ہوتے ہیں، ہم نے اس حکومت سے جان چھڑانی ہے، یہ حکومت نااہل ہے، یہ حکومت کرپٹ ہے، یہودیوں کی ایجنٹ ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ جب سے یہ امپورٹ ہو کر حکومت آئی ہے، اس کے بعد سے مولانا صاحب غائب رہے ہیں۔ ایک تو عمرے پر بھی چلے گئے تھے، وہاں کچھ ملاقاتیں طے تھیں، وہ بھی ہوئی ہیں، سننے میں آ رہا ہے۔ اور مولانا کے ایک اہم کارکن، اتحادی سینئر رہنما جو تھے، انہوں نے جو مولانا پر الزامات لگائے تھے اسرائیل کے حوالے سے، میں سمجھ رہا تھا کہ یہ اب سکرین پر آ کر اس سے متعلق کچھ وضاحتیں دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ شاید وہ وضاحتیں دے نہیں سکتے، یا وہ دینا نہیں چاہتے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی حکمت عملی میں تبدیلی کی ہو، لیکن پھر بھی انہوں نے اسرائیل کے حوالے سے کوئی وضاحت نہیں دی۔ حالانکہ وہ ایک مذہبی رہنما ہے، مذہبی سیاستدان ہے، اسلام کا نعرہ لگا کر آئے ہیں سیاست میں، تو ان کو چاہیے تھا کہ جو اس پر الزامات لگ رہے ہیں اس کی کوئی کلیریفیکیشن لے کر آتے، تاکہ عوام جو سوچ رہی ہے، اور ظاہر ہے ہم تو یہی سوچ رہے ہیں کہ یہی سچ ہے، اتنے بڑے بڑے لوگ مولانا سے متعلق جھوٹ نہیں بول سکتے، تو اس سے متعلق انہوں نے کوئی کلیریفیکیشن نہیں دی۔ ان کی گردان میں وہی عمران خان تھا، اب تو وہ چلا گیا ہے عمران خان، حکومت میں نہیں ہے، اپوزیشن میں بھی وہ نہیں بیٹھا۔
آپ کے آگے کوئی رکاوٹیں بھی نہیں ہیں، تو آپ اپنے بیانے پر امپلیمنٹ کریں، عمل درآمد کریں، عوام کے لیے جو مشکلات کھڑی کی گئی ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، مہنگائی بے روزگاری کو ختم کریں۔ الٹا آپ عوام کے لیے مشکلات پیدا کریں، مزید مشکلات پیدا کریں۔ تو ایسا کچھ نہیں تھا ان کے بیان میں، صرف عمران خان کی گردان تھی۔ اور انہوں نے ایک بات واضح کی ہے کہ یہ جو عدم اعتماد کی جو تحریک لائی گئی تھی اس میں کوئی امریکہ کا کردار نہیں تھا۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ امریکہ کو بچا کیسے رہے ہیں، جس کو انہوں نے مائی باپ بنایا ہوا ہے وہ اس کو بچا رہے ہیں کہ یہ جو الزام لگائے جا رہے ہیں امریکہ اس میں بالکل بھی قصوروار نہیں ہے۔ الٹا یہ کہا انہوں نے کہ اس سازش میں امریکہ نہیں، ہم لوگ یعنی کہ میں شامل تھا، میں نے یہ سازش تیار کی ہے۔ تو عمران خان کا وہ بیانیہ سچ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے ہی میر جعفر اور میر صادق اس تحریک میں شامل ہوئے، سائفر کا حصہ بنے اور یہاں تک پاکستان کو لا کھڑا کیا۔ کچھ دن پہلے ہی پی پی کی حکومت نے یہ بیان جاری کیا کہ یہ ساری سازش امریکہ نے نہیں کی، بلاول ہاؤس میں بیٹھ کر بنائی گئی ہے۔ کیسے اللہ پاک ان کو بے نقاب کر ہے؟ اب دیکھ لیں یہ ساری چیزیں، مزید بھی یہ چیزیں کھول کر آئیں گی جو تحریک انصاف کے لیے اور پاکستان کے لیے ایک چینج کا باعث بنیں گی۔ اس کا پی ٹی آئی کو فائدہ ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ پی ٹی آئی اور عمران خان جھوٹ بول رہے ہیں، یہ من گھڑت کہانی ہے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، لیکن یہ من گھڑت کہانی نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مزید چیزیں کھول کر سامنے آئیں گی، اور جب عمران خان کال دے گا دھرنے کی تب تک عمران خان کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ کھڑی عوام ہو چکی ہوگی۔ اور ایک وجہ یہ بھی سامنے آتی ہے کہ جو مولانا کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے کہ ہم آپ کو صدر بنائیں گے، اس تحریک کا حصہ بنیں، لوگوں کو باہر نکالیں، تو وہ وعدہ بھی مولانا کے ساتھ پورا نہیں کیا گیا۔ اس کے بیٹے کو ایک وزارت دی تو گئی ہے، اور جو وزارت ہے وہ مواصلات کی، اور وہ سیاستدانی کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑی دہاڑی والی وزارت ہے، اور وہ موجیں بھی کر رہے ہیں ان کے بیٹے، لیکن وہ صدارت والا عہدہ میرے خیال میں مولانا کو مایوس کر گیا ہے، اور یہ عارف علوی کو ہٹانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، کیونکہ اس کو ہٹانے کے لیے اکثریت کی ضرورت ہے۔ اور مولانا کو صدر بنانے سے متعلق یہ بھی اب بیان واضح ہو گیا ہے کہ یہ لوگ مولانا کو صرف استعمال کرنا تھا، انہوں نے کر لیا۔ اب جو مزید چیزیں کھول کر آئیں گی ان میں مین مسئلہ یہی ہے، مین چیز یہی ہے کہ یہی امپورٹڈ حکومت کہے گی کہ ہمیں پھنسایا گیا ہے، ہمیں اس نے پھنسایا، ہمیں اس بڑے ادارے نے پھنسایا، ہمیں زرداری نے پھنسایا، اور یہ تقریباً الیکشن سے پہلے ہی کھل کر بیانات سامنے آئیں گے، اور آپ یہ چیز دیکھیں گے۔ حکومت کو امپورٹ کر کے لانے کے بعد جو تبدیلی ہے وہ یہ دیکھیں کہ شہباز شریف بقلم خود وزیر اعظم بن گیا ہے، اس کا بیٹا بہت بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ بن گیا ہے، زرداری کا بیٹا وزیر خارجہ بن گیا ہے، اور مولانا کا بیٹا وزیر مواصلات بن گیا ہے۔ یہ تھی تبدیلی جو انہوں نے لے کر آنی تھی۔ کب تک عوام کو بے وقوف بناؤ گے؟ اور یہ وہ عمران خان ہے جس کو آپ اکیلا تنہا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اکیلا پڑ گیا ہے، اس کے ساتھ اب کوئی نہیں کھڑا۔ اور یہ دیکھیں زرداری کا مقابلہ بھی عمران خان سے ہے، نون کا مقابلہ بھی عمران خان سے ہے، فضل الرحمان کا مقابلہ عمران خان سے، ایم کیو ایم کا مقابلہ عمران خان سے، اب اسفند یار ولی کا مقابلہ عمران خان سے، امریکہ، بھارت اور اسرائیل کا مقابلہ عمران خان سے۔ یہ ہے وہ تنہا شخص
جس کے مقابلے میں 16 جماعتوں کا جتھا اور کچھ ممالک شامل ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ تنہا نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ پاورفل ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہود نصارہ کے خلاف کھڑا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ عوام کھڑی ہے۔ تبھی جا کر اتنے بڑے بڑے ادارے اس کے خلاف ہو گئے، بڑی بڑی سازشیں تیار ہو گئی ہیں، بڑے بڑے پروپیگنڈے کیے گئے، مذہب کارڈ کھیلا گیا، یہودی ایجنٹ کارڈ کھیلا گیا، جاسوسیاں کی جا رہی ہیں، ضمنی انتخابات میں دھاندلی کی کوشش کی جا رہی ہے، جنرل الیکشن کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ اس میں دھاندلی کی جائے۔ یہ ہوتا ہے خوف، یہ خوف عمران خان دیکھنا چاہتا تھا، عوام دیکھنا چاہتی تھی۔ شیخ رشید کا الیکشن سے متعلق بیان آیا ہے، وہ میں آپ کو مختصر سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جولائی میں حکومت چلی جائے گی اور اس کے چانس کافی زیادہ ہیں کہ حکومت چلی ہی جائے گی۔ کافی سارے صحافی بھی، اینکرز بھی یہ بیان دے رہے ہیں کہ حکومت چلی جائے گی جولائی میں، اور اکتوبر کے آخر میں یا نومبر کے اوائل میں انتخابات ہو جائیں گے۔ اگر جولائی میں حکومت نہیں جاتی، اگر نومبر میں انتخابات کرانے ہیں، جولائی میں حکومت کو جانا پڑے گا، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ دوسرا یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آرمی چیف کی جو تقرری ہے، خواجہ آصف صاحب کو کسی نے یہ مشورہ دیا ہے کہ یہ ایک بوجھ ہوتا ہے اور یہ بوجھ اپنے کندھوں پر نہ لیں۔ آنے والے آرمی چیف کی جو تقرری ہے، کوئی فوج کے اندر ہی ایسا ادارہ بنائے، میکنزم بنائے کہ وہ آرمی چیف کی تقرری وہی ادارہ ہی کرے۔ اب پی ڈی اے میں بھی اس معاملے پر نون میں، پی پی میں ڈیوائیڈ ہیں یہ، کہ یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے، اس کو وزیر اعظم اور صدر کے پاس ہی رہنے دیں۔ لیکن یہ سوچ رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے، اس تقرری پر فوج جانے اور اس کا معاملہ جانے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ یہ کیا کیا نئی چیزیں سوچ رہے ہیں، کیا کرنے کا سوچ رہے ہیں یہ لوگ۔ عمران خان کا ایک ٹویٹ ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ سندھ کی 4 ڈویژنز میں LBEs ہو رہے ہیں، پی پی کی جانب سے ہمارے امیدواروں کو ہراساں کرنے، SC+ کے احکامات کی روشنی میں آرٹیکل A140 کے تحت اختیارات کی مقامی نمائندوں تک منتقلی سے گریز کے باوجود ہم حصہ لے رہے ہیں۔ سندھ کے لوگوں سے میری اپیل ہے کہ PTI کے امیدواروں کو ووٹ دیں اور زرداری مافیا کا صفایا کریں۔ اور یہ پیپلز پارٹی وہ حکومت ہے جو تقریباً 2008 سے مسلسل سندھ پر حکومت کر رہی ہے، اور 2008 سے 2022 تک اس کی پرفارمنس دیکھ لیں تو یہ 0% سے بھی نیچے ہے۔ اگر امپروومنٹ آئے، پہلے کی نسبت امپروومنٹ آئے، تو اس کو ہم پرسنٹیج میں شامل کرتے ہیں کہ ہاں جی 2%، 3%، 5% یا 10% امپروومنٹ آئی ہے۔ ان کا معاملہ الٹ جا رہا ہے، یہ نیچے سے نیچے تر جا رہے ہیں۔ بجلی کا بحران، پانی کا بحران، انصاف لوگوں کو نہیں مل رہا، بیڈ گورننس کا معاملہ ہے، چیزیں الٹ ہو رہی ہیں، مافیاز کو بٹھایا جاتا ہے، اپنی مرضی کے کام لیے جاتے ہیں، غریبوں کو دبایا جاتا ہے، لوور کلاس کے جو لوگ ہیں ان کو دبایا جاتا ہے، جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں جو بیچارے بولتے ہیں ناانصافی کے خلاف، ظلم و بربریات کے خلاف، اب ان کو کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو دبایا جائے۔ تو عمران خان کا جو یہ پیغام ہے سندھ حکومت کے لیے، سندھ عوام کے لیے، تو ان کو چاہیے کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں اور زرداری مافیا سے جان چھڑانے کے لیے PTI کو کامیاب کرانے میں کردار ادا کریں۔
اور دوسرا یہ کہ حکومت کی جانب سے ARY پر الزامات لگائے جا رہے ہیں اور الزامات بھی بیہودہ ہیں، اور الزامات لگانے والوں کی شکلیں دیکھیں، یہ وہی شکلیں ہیں کہ جن کے چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ میں 16 ارب روپے نکلے ہیں۔ یہ ہے وہ پاکستان پر دھبا، پاکستان پر یہ ایک بھیانک داغ ہیں۔ یہ وہ شکلیں ہیں کہ جو حکومت میں آتے ہی نیب قوانین تبدیل، FIA قوانین تبدیل، کیسز ختم، مقدمات ختم، NRO دینے کی طرف جا رہے ہیں یہ لوگ۔ یہ وہ شکلیں ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنی اصلاحات کریں، پھر کسی ادارے پر جو ہے نا یہ الزامات لگائیں یا اس کی تصحیح کریں۔ الٹا یہ سچ بولنے والے اداروں کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک تو میں بتاتا چلوں کہ عوام جولائی میں بجلی اور سردیوں میں گیس کے سنگین بحران کے لیے تیار رہے۔ یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا بحران آنے والا ہے جس کے لیے عوام کو تیار رہنا ہوگا۔ موجودہ حکومت کی نااہلی جو سامنے ہے اس سے بھی بڑھ کر سامنے آنے والی ہے۔ تباہ کر کے رکھ دیا ہے ملک کو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بولتے تھے کہ ہمارے پاس تجربہ کار ٹیم ہے، ہم ملک کو سنبھالیں گے، ہم ملک کی معیشت کو سنبھالیں گے، ملک کا بیڑا اٹھائیں گے، عوام کا بیڑا اٹھائیں گے، غربت ختم کریں گے، بے روزگاری ختم کریں گے، اداروں کو ٹھیک کریں گے۔ اب جو ہونے جا رہا ہے ملک کے ساتھ وہ آپ آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے، اور اس کے لیے عوام کو چاہیے کہ ابھی سے باہر نکلیں، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں، اس کا ساتھ دیں، اس کی کال پر لبیک کہیں اور باہر نکلیں۔ اور یہ ان کی امپورٹڈ حکومت کی نااہلی ہی ہے کہ جو انہوں نے مہنگے ترین امپورٹڈ فیول کے جو کارخانے لگائے تھے آج ان کے گلے میں پڑ گئے ہیں۔ اب ان کو چلانا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اب جو کارخانے لگائے گئے تھے وہ آئل پر تھے، تو ظاہر ہے اب وہ کارخانے چلیں گے، ان سے بننے والی بجلی مہنگی ہوگی، جس کا امپیکٹ عوام پر پڑے گا۔ ایک تو یہ مریم صفدر، سوری وہ تو خود کو مریم صفدر کہلاتے ہی نہیں ہیں، مریم نواز کے ویڈیوز والا جو معاملہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے، اس کا کچھ یہ ہے کہ مریم نواز کو فون کس نے پہنچایا، کیسے پہنچایا گیا، کیسے چھپایا گیا یہ موبائل فون، کون کون ملوث تھا، کس سے رابطہ ہوتا رہا مریم نواز کا، تفصیلات اس کی ہوش ربا ہیں۔ اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ اس کی جو ویڈیوز ہیں اب وہ سامنے آ رہی ہیں، آنے والی ہیں۔ کچھ صحافی اینکرز نے وہ ویڈیو دیکھ بھی لی ہے۔ جب وہ نیب کی کسٹڈی میں تھی تو کون سی قوت سے اس کا رابطہ تھا، کون اس وقت ایکشن میں تھا، آپ بھی ویڈیو دیکھیں گے تو توبہ توبہ کریں گے۔ یہ سوشل میڈیا پر بحث ہو رہی ہے اور ویڈیو کو منظر عام تک لانے کے لیے بہت سارے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جلد از جلد منظر عام پر آ جائے گی۔ یہ وہ مریم نواز ہے جو لوگوں کو بلیک میل کرتی ہے، ویڈیوز وائرل کرنے کا جو ہے نا یہ دعویٰ کرتی ہے اور دھمکی دیتی ہے۔ اب وہ خود خطرے میں پڑ گئی ہے کہ آخر کیوں اس نے موبائل کو تکیے کے نیچے چھپا کر اوپر بیٹھ گئی، آخر اس میں موبائل میں تھا کیا ایسا۔ اب وہ موبائل جو نیب نے برآمد کیا تھا اس میں کچھ راز تھے
اور مجھے لگتا ہے کہ وہ راز اب سامنے آنے والے ہیں، اور جو لوگ مریم کو قوم کی بیٹی سمجھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اب ان کی بیٹی ادھڑنے والی ہے۔ اب اس کا ہمیں انتظار ہے کہ وہ دیکھیں گے اس میں کہ کیا ہے جو منظر عام پر آتا ہے۔ میری ایک بات یاد رکھیں، پاکستانی موجودہ صورتحال میں ہمارے پاس عمران خان کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ جہاں مرضی دیکھو، ادھر ادھر دیکھو، تلاش کرو، چھوٹے ادارے، بڑے ادارے، عمران خان آپشن لاسٹ آپشن ہے ہمارے لیے۔ ہماری قوم کا ایک مسئلہ ہے کہ قوم کو جگانے میں ایک تو دیر لگتی ہے، بڑی دیر لگتی ہے ہماری قوم کو جگانے کے لیے، اور مجھے لگتا ہے کہ جتنی دیر ہو چکی ہے یہی کافی ہے۔ اگر مزید دیر ہوئی تو پاکستان کو بہت بڑے بحران سے گزرنا پڑے گا۔ ہمارے جو ایٹمی اثاثے ہیں ان کو خطرہ ہے، ہمارے بہت بڑے ادارے جو ہیں، سٹیل ملز، بینکس وغیرہ، ریلویز، پی آئی اے ادارے بکنے جا رہے ہیں، ان کی منڈی میں بولی لگنے جا رہی ہے، اور سٹیل ملز کے 2 خریدار سامنے بھی آ چکے ہیں جو وہ لیز پر لینا چاہتے ہیں، ایک چائنا اور دوسرا روس۔ سعودی عرب پاکستان کی پی آئی اے لیز پر لینا چاہتا ہے۔ اب دیکھ لیں کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے۔ یہ شخصیت پرستی کی پٹی اپنی آنکھوں سے اتاریں۔ یہ جو پی ڈی ایم کا جتھا ہے یہ ملک کے ساتھ بہت بڑا مذاق کرنے جا رہے ہیں، نقصان کرنے جا رہے ہیں، ملک کو بیچنے جا رہے ہیں۔ آپ یہ عموماً دیکھتے ہیں کہ جب کوئی آدمی بہت بڑا گھر بیچتا ہے تو اس میں موجود قیمتی چیزیں وہ پہلے بیچنا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ لوگ وہی کر رہے ہیں۔ چائنا بھی جو قرضہ دے رہا ہے، اس کے جو کمرشل بینکس ہیں پاکستان کو قرضہ دے رہے ہیں، وہ پاکستان کے کچھ اثاثے جو ہے نا گروی رکھوا رہے ہیں، آپ کو نہیں بتایا جا رہا۔ اللہ پاکستان پر رحم کرے۔ پاکستان جس طرف لے کر جا رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے موجودہ حکومت کے آنے والے جو اگلے 2-3 مہینے ہیں یا 1 مہینہ ہے یا جتنا بھی وقت ہے، یہ لوگ کسی بھی چیز پر، بحران پر کنٹرول کر پائیں گے۔ خبریں بہت ساری ہیں، ایک تو کلپ لمبا ہو جاتا ہے، تو مزید جو خبریں ہیں آپ کو اگلے بھی لوگ میں، ایک تو میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن جو ہے نا وہ بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ تک میری ہر آنے والی نئی ویڈیو فوراً پہنچ سکے۔ تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔